الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے یہ کتاب ختم کرنے کی توفیق و سعادت بخشی ہے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیلاً امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارے میں گفتگو فرمائی، پھر عقائد کے اوپر بڑا تفصیلاً انہوں نے فرمایا، جیسے کہ ان کی باتوں میں بھی آپ نے سنا انہوں نے کیا فرمایا کہ میں چھوٹا سا تھا تب سے میں نے یہ کتاب کیا کی تھی، یاد کی تھی۔ جیسے انہوں نے آپ کو ایک مختصر سا جو ہے نا وہ دکھایا کہ عیسائیوں کے اندر بھی 3 فرقے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم سے وہی کچھ 1-2 سوال کر لینا تو ہمیں اپنے عقائد کا پتہ چل جائے گا۔ آگے آ جائیں مولانا، آگے آ جائیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قصہ ہے، جیسے حضرت نے ابھی ایمان بالغیب پر بات کی، کہ وہ ان کے اوپر حالت نزع کے وقت شیطان جو ہے وہ حاوی ہوا، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے یقین کے لیے 100 دلیلیں تھیں۔ کتنی؟ اور 4 سے 5 دلیلوں کے اوپر وہ مد مقابل کو ڈھیر کر دیتے۔ تو جب شیطان آیا نا تو شیطان نے کہا کہ اللہ کو اللہ کیوں مانتے ہو، اللہ کو اللہ کیوں مانتے ہو؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 دلیل دی، دوسری دی، تیسری دی، حتیٰ کہ 90 دلیلیں دے دی۔ کتنی؟ اور ساری کی ساری شیطان نے رد کر دی۔ حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ یہ تلبس تب ہوتا ہے جب شیطان حق کا رستہ، حق کا ذریعہ، جیسے سامری جادوگر جو تھا اس نے کیا کیا، اس نے جبریل امین علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی اٹھائی۔ دیکھیں نا شیطان کو کیسے نظر آتے ہیں، فرشتے ان کو نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو اس نے کیا کیا، وہ مٹی دکھائی، اور مٹی دکھا کے پھر جادو کے ذریعے سے گمراہ کیا۔ تو یہاں 90 دلیلیں جب ان کی رد ہوئیں تو پسینے آنے لگ گئے کہ یہ تو وہاں پہ بھی وہ آیا نا بڑی پگڑی پہن کر پورا عالم بن کے کہ آپ مجھے جواب دے۔ تو 90 دلیلوں کے بعد پسینے شروع ہو گئے کہ یہ کون سا عالم ہے کہ جس کو اتنی دلیلیں بھی دیں اور اس نے آگے سے ان کا رد کر دیا۔ اور جب 99 دلیلیں ہو گئیں تو امام راضی کا جسم کامنے لگ گیا کہ اب اگر آخری بھی رد ہو گئی تو کیا ہوگا۔ تو جب آخری دلیل دینے لگے تو یہ جو شیخ ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں میں صوفی ہوتا ہے، ان پر اللہ بسا اوقات مریدوں کا حال منکشف فرما دیتے ہیں۔ تو امام راضی کے جو شیخ تھے وہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے ہوئے انہوں نے اپنے لوٹے کو لات ماری اور فرمایا کہ امام راضی تو اسے کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بنا دلیل کے مانتا، میں اللہ کو بنا دلیل کے مانتا۔ تو ابھی جو حضرت نے فرمایا نا کہ ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جنت، دوزخ، قبر کے عذاب، پل صراط،
کتابوں، فرشتوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھو تو ان کے اوپر ایمان کیا ہوگا؟ یہ بنیادی چیزیں ایمان کی ہیں۔ اور اس کتاب کے حوالے سے یہ ہمیں یاد کرنی ہے، یہ ہمیں کیا کرنی ہے؟ تو زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوں گے نا وہ بڑے آسان ہو جائیں گے، پریشانی دماغ سے انسان کی ختم ہو جائے۔ بندہ پہلے سے کے لیے پریشان ہے تو جب عقیدہ نصیب کا سمجھ آ جائے گا پریشانی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اتنا کہ اس کے چکر میں پھر وہ گناہ، کبیرہ گناہ کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کے دل کے اندر ایک چیز یقین کے درجے میں بیٹھی ہوئی ہوگی، اللہ پر یقین ہوگا، تو پھر عمل بھی درست رہے گا۔ اس لیے اس کو باقاعدہ پڑھایا بھی، اور پھر اس لیے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ ہمارے اکثر ساتھی، میں اکثر یہ چیز کہتا ہوں نا کہ وہ مفتی صاحب کی کلاس ذرا لمبی ہو جاتی تھی تو جو ہے نا وہ ہم کبھی ادھر جو ہے وہ پاؤں کر رہے ہیں اور کبھی ادھر کے مفتی صاحب کلاس لمبی لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھے نا کہ ہر آدمی کا ذہن جو ہے وہ مختلف ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف عبادت پڑھی جائے تو ہمارے میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں کہ جن کو عبادت سے ہی ساری کہانی سمجھ آ جائے، ساری بات سمجھ آ جائے، لیکن ہمارے ہاں بیچ میں کچھ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں یا جن کو اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں دی ہوتی تو وہ ایک دفعہ کی بات پر بات سمجھ نہیں سکتے، تو وہ بات جب 2 3 دفعہ 4 دفعہ دہرائی جاتی ہے مثال کے ساتھ تو پھر ان کو وہ بات سمجھ میں ہے نا۔ استاد وہ نہیں ہوتا جو اپنے صرف ذہین طالب علموں کو چلائے، استاد وہ ہوتا ہے جو ساری کلاس کو ایک ساتھ چلائے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ تفصیلاً سمجھائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے آج کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ ہر جمعے کو جو ہے وہ 1 سے 2 آیات کی قرآن کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اور جیسے کہ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد جو ہماری کلاس ہوتی ہے اس کے اندر حضوری اور جو ہمارے مرکز کی طرف سے مجموعۃ الرسائل جس کے اندر یہی عقیدہ طحاوی، فقہ اکبر اور جو ہے باقی 4 کتابیں جو ہیں عقائد کی وہ بھی پڑھائی جائیں گی۔ اس کے لیے سب ساتھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ ہم جہاں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں وہاں اپنی ذات کے لیے، یہ سب کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اس میں میرا فائدہ ہے۔ جب ہم یہ اصول جو ہمیں شریعت نے سکھلائے ہیں ان پر چلیں گے تو نہ صرف وہ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائیونڈ کے بزرگ ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ شیطان نے نا ہمیں ایک وسوسے میں ڈالا ہے۔ وہ وسوسہ یہ کیا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں گے تو جنت ملے گی، دنیا میں نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ وسوسہ ہے۔ جب آپ دنیا میں سنت اعمال پر چلیں گے اللہ آپ کی دنیا بھی بنائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں۔ صحابہ نے حضور کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر لایا، اللہ نے پوری دنیا ان کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 66 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، کتنا؟ دنیا کا تقریباً آدھا حصہ بنتا ہے۔
تو اگر اعمال پر چلنے سے کمی آتی تو وہ کیسے دنیا پر حکومت کرتے؟ تو یہ جو وسوسہ دماغ میں چل رہا ہے کہ اعمال پر چلنے سے دنیا ہم سے چلی جائے گی، کیونکہ دنیا بنائی کس نے؟ اللہ نے بنائی، تو قانون کس کا چلے گا؟ کامیابی کے لیے قانون کس کا چلے گا؟ تو جب ہمیں وہ قانون، وہ اصول پتہ ہی نہیں ہوگا، جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں نا، حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام غالب تھا، اسلام غالب ہے، اسلام غالب رہے گا۔ مغلوب کون ہوا ہے؟ مسلمان۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو اپنے اوپر، سروں کے اوپر نہیں رکھا، اسلام کو پیچھے کر دیا، تو مسلمان کیا ہو گئے؟ اسلام کے انہی اصولوں کو کفار نے اٹھایا، اغیار نے اٹھایا، اللہ نے ان کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا۔ جب جب مسلمانوں نے شریعت کے اصولوں کو پیچھے رکھا ہے، مغلوب ہو گئے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو سیکھیں، اور وہ اصول کس طرح سے سیکھنے کو ملیں گے؟ سب سے پہلے عقائد اور عملاً کے لیے جو ہے وہ حضوری ہے۔ تو اس لیے سب جو شاگرد ہیں خصوصاً وہ تو ضرور اس میں شامل ہوں، اور باقی احباب بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے کوئی وہ رستہ جو ہے وہ کھلا ہے، وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کرا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو تو قبول اور منظور فرما۔ اللہ جو عقائد ہم نے پڑھے یا اللہ ان کو ہمارے دل و دماغ کے اندر یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک یا اللہ ان عقائد کو ہمارے دل میں محفوظ فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو خصوصی کرم اور رحم والے فیصلے فرما۔ یا اللہ دین اسلام پر چلنا، شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان کرنا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم سب اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ یا اللہ تو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، نادان ہیں، تیرے دین کام نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو ہمارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر ہم سے دین کا کام لے لے۔ اللہ ہمارے نفوس دنیا میں اتنے رچ بس گئے ہیں، یا اللہ اللہ ہمارا دل تیری طرف متوجہ نہیں ہو پاتا۔ اللہ اپنے حبیب کی، اپنے دین کی محبت اللہ ہم پر غالب فرما۔ یا اللہ ہم پر غالب فرما۔ اللہ اپنے حبیب کی سنتوں پر چلنے والا بنا، صحابہ کے طریقوں پر چلنے والا بنا۔ جیسے ہمارے بڑے ہم سے چاہتے ہیں ویسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم اور رحم فرما۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد والوں کو ان کے حق میں فرما بردار بنا۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ جن کے نہیں اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ
جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ان کی دعاؤں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں جسمانی روحانی سب کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبان پر ہو، وہ دن کروڑوں عیدوں سے بڑھ کر ہو۔ جتنی دعائیں خیریں برکتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی یا اللہ ان سب میں ہمارا حصہ فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔